اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کہے گا اے میرے پیارے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو جو گناہ گار ہے، گناہوں کی وجہ سے آپ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال رہے ہیں، میں نے رمضان مقدس کا مبارک مہینہ تھا، اس نے روزہ رکھا تھا اور دن کے وقت میں نے اس کو کھانے سے بھی روکا، میں نے اس کو پینے سے بھی روکا، میں نے اس کو اپنی زوجہ کے پاس جانے سے بھی روکا، میں نے اس کو گناہوں سے بھی روکا۔ تو اے اللہ تعالیٰ آج میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ فشفعنی فی، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں، یہ اس لائق ہے، یہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی میں سفارش کروں، میری سفارش قبول کریں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ روزے نے اپنا حق ادا کر دیا، سفارش کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک وہ رب کے دربار میں کھڑا ہو جائے کہ اے اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے میرے پیارے رب میں نے آپ کے اس بندے کو، آپ کی اس بندی کو جو اپنے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے آج دوزخ میں جا رہا ہے، لیکن جب دنیا میں اللہ اکبر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو یہ سارا دن اپنی محنت مزدوری میں، اپنے کام کاج کاروباروں میں روزے کی حالت میں لگا رہتا تھا اور تھک جاتا تھا، جس کا جسم جو ہے تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا تھا اور اس کی ٹانگیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی تھی اور اس کو نیند کا غلبہ ہوتا تھا، لیکن جو ہی رب کے گھر سے آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ نہ اپنی تھکاوٹ کی پرواہ کرتا تھا، نہ اپنی نیند کی پرواہ کرتا تھا، بلکہ آپ کے گھر مسجد میں آتا، عشاء کی نماز ادا کرتا، اس کے بعد تراویح کی نماز میں یہ مجھے سنتا اور سناتا تھا، ٹائم زیادہ لگتا تھا، قاری صاحب امام صاحب قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، وقت زیادہ لگ جاتا تھا لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا کوئی بات نہیں ہے، رب کے گھر میں، رب کے قرآن کے لیے میری یہ جان لگ رہی ہے، میرا یہ وقت لگ رہا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ آج قیامت کا دن ہے تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے، قرآن کہے گا میرا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ میں اس کی سفارش کروں، میں آپ سے اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اے اللہ اس بندے کے بارے میں فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرمائیں اور اس کو دوزخ میں نہ ڈالیں، جہنم کی آگ میں نہ ڈالیں، اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ میرے محترم بھائیو، جب سفارشی مضبوط ہو، اور سفارش بھی شریعت میں جائز ہے، اگر حق بنتا ہو جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کا حق بنتا ہے تو سفارش کرنا بھی جائز ہے، تو جب سفارشی مضبوط ہو تو سفارش اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ روزہ اتنا مضبوط سفارشی ہے، قرآن پاک اتنا قوی سفارشی ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بھی سفارش قبول کریں گے تراویح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، اس بندے کی بخشش فرما دیں گے اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اب میرے محترم بھائیو، میدان لگا ہوا ہے اور ہم اس میدان میں موجود ہیں، کہتے ہیں میدان بھی حاضر گھوڑا بھی حاضر۔ اب ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ ہے، میری مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اور تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کر کے اپنے حق میں ان دونوں کو سفارشی بنا لیں، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، روزہ ضائع کر کے اور تراویح کی نماز کو برباد کر کے دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ اور تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب